جی آگے پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ دوشنبہ سوموار کی صبح تھی، ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ۔ سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بتائی جا رہی ہے، موسم بہار میں پیدا ہوئے تھے، پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، ربیع الاول کی 9 اور 12 تاریخ۔ ان میں دو رائے ہیں کہ دونوں میں سے کسی ایک میں پیدا ہوئے تھے۔ اور سال کون سا تھا؟ ابرہہ کون تھا؟ ابرہہ جس نے مکہ پہ ہاتھیوں کو لا کے جس نے حملہ کیا تھا وہ کون تھا؟ وہ ابرہہ تھا۔ تو اسی سال یعنی عام الفیل اس کو کہا جاتا ہے، اسی سال پیدا ہوئے تھے۔ چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ اس روز اپریل سن 571 کی 22 تاریخ تھی۔ اب یہ جو سن 571 ہے یہ کس نسبت سے آتا ہے؟ عیسوی سال ہے۔ تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ سے کتنے سال بعد آئے؟ 571 سال بعد جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا فرق ہے؟ 571 سال کا فرق۔ آئی سمجھ؟ یہ عیسوی سال جو ہے کی 22 تاریخ تھی۔ پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا بنت عمر نے انجام دیا۔ اب یہ کون تھیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے صحابی تھے، ان کی والدہ تھیں، انہوں نے یہ کام انجام دیا تھا دایا کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کے پاس آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی۔ اب یہاں پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہم لوگ ہیں نا، جو ہم لوگ بہت زیادہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں نا، کچھ لوگ ہم لوگوں کو نعوذ باللہ استغفر اللہ ایون ایسے الفاظ ہمارے بارے میں بولتے ہیں کہ وہ ہمیں گستاخ رسول تک قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے نزدیک جب تک ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی محبوب نہیں ہوں گے تب تک ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ بٹ ہم یہاں درجہ جو ہم دیتے ہیں نا، وہ درجہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ جو لوگ جو غلط قسم کے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے اندر اللہ تعالیٰ والی صفات جب لے آتے ہیں نا تو وہاں ہمارا ان کا اختلاف ہوتا ہے۔ ورنہ ہمیں اللہ کے نبی جو ہیں، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہمارے عقیدے میں کہ اللہ کے نبی اس دنیا کے عظیم ترین انسان ہیں، اور جتنے بھی معجزات ہوئے ہیں وہ سارے جتنے بھی پیغمبروں میں سب سے آخری اور سب سے عظیم جو افضل ترین جو پیغمبر تھے وہ اللہ کے نبی تھی۔ امام الانبیاء، سردار الانبیاء، سارے الفاظ کن کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے لیے۔ اب یہ جو نور نکلا تھا تو ہم اس کو قطعی نہیں جھٹلائیں گے، بھئی وہ کوئی معمولی ہستی تو نہیں پیدا ہوئی تھی نا، ایک ماں کے جسم سے ایک نبی پیدا ہو رہا تھا۔ تو حضرت آمنہ نے یہ خود گواہی دی تھی کہ اور لوگوں نے دیکھا تھا کہ جسے شام کے محل روشن ہو گئے تھے۔ اب یہاں جو یہ ڈیٹیل ہے، اتنے الفاظ جو ہے نا، یہ اب بہت سارے مفسرین اس کے اوپر متفق ہیں، لیکن رحیق المختوم میں اس کی آگے ڈیٹیل ہے کہ اور بھی 2-3 جگہوں پہ اس طرح آپ کی پیدائش کے وقت وہاں بھی روشنی ہوئی۔ اب ان کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے، اسی لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو موسٹلی اوتھینٹک ترین چیز تھی نا وہ بتا دی۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ آپ کے جسم، والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے، اس میں ہمارے سیکھنے کی کیا چیز ہے اور ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے بتائیں۔ وہ تو کہتے ہیں ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے مکہ میں ہے، تو وہ تو ہم نے جگہ دیکھی ہے نا۔ اچھا، تو جہاں پہ وہ اب لائبریری بنی ہے۔ ہاں جی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک شام میں پیدا؟ جی نہ یہی تو بات ہے کہ روشنی پیدا مکہ میں ہوئی تھی، روشنی ادھر تک پھیلی۔
روشنی ادھر تک پھیلی سے یہ مراد ہے کہ روشنی یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ہی دکھایا، رحمت ہی اور ایک معجزہ تھا. جی آپ کو دونوں کو کیا سمجھ آتی ہے اس چیز سے کہ نبی تھے نا تو ایک ہدایت کا نور نکلا، روشنی جو تھی دور دور تک وہ جو ہے نا ان کی روشنی پھیلی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کوئی خاص ہی اللہ کا خاص جو اس دنیا میں جیسے بھی جس سبب کے لیے اللہ پاک نے ان کو دنیا میں نور کے لیے بھیجا، ہدایت کا نور کرنا تھا انہوں نے دنیا میں. قیامت تک دیکھیں نا ان کے چل رہا سلسلہ ہدایت. صحیح ہے صحیح. شاباش جی میم آپ کیا ایڈ کریں گے؟ بیسیکلی وہی بات آ گئی ہے کہ یہ اختلاف کی باتیں ہیں جن کے اوپر کچھ لوگ تو ان چیزوں کے اوپر چلے جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسے جیسے علیہ المختوم ہے، وہ یہ بھی آتا ہے کہ پتہ نہیں کن کن جگہوں پہ وہ گر کے آپ ضرور نوری مخلوق تھے، آپ تو نوری مخلوق. بیسیکلی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں سے ہمارا کوئی موقع نہیں چاہیے. ایسا ہوا یا نہیں ہوا، اتنی پرانی 1400 سال پرانی باتیں ہیں، 1450 سال. ٹھیک ہے جی. وہ باتیں کس طرح سے آج آپ ایک چھوٹی سی بات کریں، وہ جب آگے چلتی ہے وہ بات کدھر کی کدھر چلی جاتی ہے نا. جی. تو ہمیں ایک سیدھا سا، میں تو کہتی ہوں ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہمارے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے ہدایت کا نور دے کے بھیجا، انہیں کتاب دے کے بھیجی. ہمیں صرف ان چیزوں سے غرض ہونی چاہیے. جی. ہمیں ان باتوں سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پیدا ہوئے تو اس ٹائم کے اوپر آیا نور، نکلا نہیں نکلا، کیا ہوا. یعنی جو ایک وہی جیسے کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگوں کو پھر وہ واقعی اور یہ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں نا. بیسیکلی یہ اختلافی چیزیں ہیں، ان کے اوپر ہمارا یقین کوئی نہیں، پتہ نہیں ایسا ہوا یا نہیں ہوا. یعنی آپ کے پاس کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. جی. یہ وہ چیزیں ہیں جو سینہ دل سینہ منتقل ہوئی اور ہمیں نہیں پتا ان میں کیا کیا ہوا. ہمیں ٹو دی پوائنٹ جو چیز ہمارے لیے ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، آپ خاتم النبیین ہے، اللہ نے آپ کو رسول بنایا، ہمارے پاس ہدایت کا پیغام دے کے بھیجا، انہوں نے اپنی زندگی سے ہمیں سب کچھ سکھایا. ہم نے ان کے ہر قول اور فعل پہ عمل کرنا ہے. عمل میں یہ کہ یہ ان کا درجات ہمارے اندر بہت بلند ہے. لیکن میرے خیال میں تو اس طرح کی باتوں کے پیچھے پڑنا جو ہے بچی نے پڑھ لیا، ہم نے پڑھ لیا. میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ اس بات میں اختلاف بھی ہے، اختلاف کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ٹیچر کی بات یہ ٹھیک ہے کہ ہم ان باتوں کے لیے جواب دے نہیں ہیں. ہمارے ایمان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت ایک اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ خاص بندے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے، سب پیغمبروں میں آپ کا رتبہ سب سے بڑا ہے. یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو نور آپ کا کہاں کہاں تک پھیلا، تو اس نور سے میں بھی یہی سمجھوں جیسے ان دونوں نے کہا کہ نور ہدایت ہے آپ کا، کہ جو وہاں ان علاقوں تک بعد میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت نازل ہوئی اور نبوت ملی آپ کو اور آپ نے اس کی تبلیغ شروع کی، تو وہ کہاں کہاں تک نہ پھیلا. شام کا اسی لیے کیا وہ اس میں دیکھیں نا یہ اب یہاں سے نا ہم ان دونوں کے ساتھ میں بھی کوآرڈینیٹ کرتی ہوں، لیکن دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جو معجزات تھے، اب ہم اس کو ٹیچر ہم اس کو ایک معجزہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا. اچھا ایک اور ہم نبی پاک کا ایک معجزہ بھی تو کہہ سکتے ہیں. چیزیں بھی بہت رائج ہو چکی ہیں. ہاں جی. آپ کا سایہ نہیں تھا. نہیں وہ تو بالکل ہی ہاں کہتے ہیں جی بولو راز، ہاں وہ لوگ راز اتنی نہیں باتیں ان چیزوں میں ایڈ ہو گئی ہیں نا. تو وہ چیزیں جب ہم ان کے پھر میں اس لیے کہتی ہوں کہ ہمارے مطلب کہ سیدھی سی بات بہت تو سنا تھا کہ جب وہ ابھی پیدا ہونے والے تھے تو ان کی والدہ کے سر پہ ایک بادل کا سایہ رہتا تھا. دیکھیں نا یہ ہاں، ان کے سر پہ بادل کا سایہ. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد بھی جب وہ بحیرہ راہب کے پاس گئے ہیں تو تب بھی آپ کے بادل کا سایہ ان کے اوپر آ رہا تھا. اور دیکھیں دوسرا یہ سوچیں کہ وہ نبی تھے، اللہ کے نبی تھے. یہ جو اگر نور محل روشن ہو گیا تھا وہ ایک معجزہ تھا. اب ہم جو ان کی چیزیں جو اپنے اولیاء کرام میں لا رہے ہیں نا، وہاں پھر ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور ایران کا آتش کی بارے میں کہتے ہیں نا بجھ گیا تھا. ہاں یہ ساری باتیں ہیں تو ہاں یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن ان میں یہ ہے کہ ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کو مانیں تو پھر ہم یہ مانیں گے کہ یہ ان کے معجزات ہیں. ٹھیک ہے. اور ورنہ یہ ہے کہ ہمارے لیے یہی بات ہے کہ وہ سب سے ایسی ایک عظیم ہستی دنیا میں آئی تھی اور ان کا نور ہدایت ساری دنیا میں پھیلا تھا. ٹھیک ہے. اس لیے اس کے اوپر اسی پہ
उनका खतना हुआ था। अब जहाँ हम सुन रहे हैं कि सुनता हुई सी खतना होने वाला है। नहीं, ये कहीं नहीं आया ये अच्छा अब वही बात है। कई एक ऐसी बात है आप जब सुना करें ना आप इन हाँ। बातों को छोड़ दो। कोई बात ना कि वो हमारा इन चीजों से कोई कोई वास्ता लेना नहीं है। कोई लेना कोई देना नहीं वास्ता है। थोड़ा जिस मकसद के लिए मैंने देखे मैं ये कहती हूँ कि साल पुरानी बात जो होती है ना जब हम उसको बयान करने लगते हैं वो भी बदल जाती है। वो भी बदल जाती है। यही पुरानी यहाँ बात किया है, ना खतना हुआ है, देखिए सीधा 7वें दिन उनका चले खतना लिखा हुआ है, किया हाँ। गया। 7वें दिन उनका खतना किया गया था। अच्छा आगे देखेंगे लिखा हुआ है कि लोगों की दावत की नतीजे तबकात अपने साथ में कहा जाता है कि आप खतना शुदा पैदा हुए, मगर इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि इस बारे में कोई हदीस साबित नहीं। हाँ। ऐसे ये भी तो कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये सुनना शुरू हुई थी, उनका हुआ था बाद में। खतना पहली दफा खतना पहली किया दफा वो हज़रत उसके बारे में मैंने इब्राहीम भी अलैहिस्सलाम के पता बारे नहीं में सुना हुआ है। अरबों में तो ये उन्हें होता कहा है। गया कि करके खतना जी। इनके उनसे स्टार्ट हुआ था। जी हाँ जी, ये बात हो गई। अब अरब के दस्तूर के मुताबिक 7वें दिन अकीका और ख़तना किया गया था। अब हमारे लिए काम क्या है? हमारे लिए काम ये है कि हमने जब हमारे घर बेटा पैदा होना है तो हमने ये बेटी पैदा होनी है तो हमने अकीका करना है, बेटा पैदा होना है तो हमने 7वें दिन अकीका और ख़तना करना है। अमल की बात इसमें क्या है? अमल की बात इसमें असल ये है जो हम छोड़ देते हैं। अमल की बात ये है, और आपका नाम मोहम्मद रखा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सोचकर कि आपको आपकी तारीफ़ की जाएगी, मोहम्मद नाम रखा गया। और फिर आपने क्या किया? लोगों की दावत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके वालिद की लोंडी उम्मे ऐमन गोद खिलाया करती थी। वो हबशन थी और इनका नाम बरकत था। अल्लाह ताला ने इन पर बड़ा फजल किया, चनाचे उन्होंने आपकी नबूवत का दौर पाया, इस्लाम लाई और हिजरत भी की। फिर आपकी वफ़ात के 5-6 महीने बाद वफ़ात पा गई। चेक करें कि बचपन में आपको खिलाती थी और फिर हबशन थी, आपके वालिद की लोंडी थी और उनका नाम बरकत था। यानी लोंडी से अगर एक मर्द जो है वो ज़वाजी ताल्लुक़ कायम करता है तो वो एक सेंस में आपकी माँ ही बन जाती है ना, फिर माँ ही हुई। माँ ही हुई ना। अब हज़रत किनकी आपसे आपके वालिद की लोंडी, ठीक है, तो माँ ही बन जाती है ना। अब जो मेरी लोंडियाँ वैसे तो नहीं इस उस कैटेगरी में नहीं लाने देते, तो लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने नबूवत का दौर भी पाया, इस्लाम लाई और हिजरत भी की और फिर आपकी वफ़ात के 5-6 महीने बाद वफ़ात पा गई। रज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के बाद सबसे पहले अबू लहब की लोंडी स्वैबा ने आपको दूध पिलाया। इस वक्त इसका अपना इन्होंने कहा कि उन्होंने आपकी नबूवत का दौर पाया, इस्लाम लाई और हिजरत भी की, फिर आपकी वफ़ात के 5 महीने। जी आपको कहाँ कन्फ्यूजन हुई थी? ठीक है, तो मैम वो तो कहते हैं हज़रत दाई हलीमा ने दूध पिलाया था। आगे चले अभी दूध वाली बात आ रही है। उन्होंने खिलाया था सिर्फ, उम्मे ऐमन सिर्फ खिलाया करती, अच्छा अच्छा गोद खिलाया करती। जी जी। आगे हाँ, रज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के बाद सबसे पहले अबू लहब की लोंडी स्वैबा ने आपको दूध पिलाया। यानी जब आप पैदा हुए तो फ़ौरन माँ ने दूध पिलाया, उसके बाद किसने पिलाया? अबू लहब की लोंडी स्वैबा ने पिलाया। इस वक्त इसका अपना जो बच्चा दूध पीता था इसका नाम मसरू था। स्वैबा ने आपसे पहले हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को और आपके बाद अबू सलमा बिन अब्दुल असद मखजूमी को भी दूध पिलाया था, लिहाजा ये तीनों आपके रज़ाई भाई हुए। अबू लहब की लोंडी थी, उसने आपको भी दूध पिलाया। उसने उसका अपना बेटा मसरू था जो उसके अपने खामन से था और एक उसने हज़रत हमज़ा को भी पिलाया और उसके बाद अबू सलमा को भी पिलाया और ये तीनों इस तरह आपके रज़ाई भाई हो गए। चलिए ये थोड़ा हलीमा सादिया की गोद में अरब के शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी बीमारियों से बचाने के लिए ये ना देखना पड़ेगा। वही थे मैंने सुना जी, वही थे अबू सलमा बिन अब्दुल मसूद, वही थे। हलीमा सादिया की गोद में अरब के शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वह अपने बच्चों को शहरी बीमारियों से बचाने के लिए इन्हें दूध पिलाने वाली बदवी औरतों के हवाले कर दिया करते थे ताकि इनके पट्टे मजबूत और इनकी अरबी ज़बान खालिस और ठोस हो जाए। इसी दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब को भी दूध पिलाने वाली दाया की तलाश थी। इधर बनु साद बिन बकर बिन हवाज़न की कुछ औरतें इसी गरज से मदीना से मक्का आईं और इन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेश किया गया, मगर जब इन्हें मालूम होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो वो आपको लेने से इनकार कर देती। एक खातून हलीमा बिनते
ابو زبیر کو کوئی بچہ نہ ملا، لہٰذا انہوں نے مجبوراً آپ ہی کو لے لیا، مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی، جس کی ایک جھلک آپ آئندہ سطور میں ملاحظہ کریں گے۔ اب یہاں اتنے پیراگراف میں یہ ہے کہ عرب کے شہری باشندوں کا کیا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو گاؤں میں کیوں بھیجتے تھے؟ وہاں کا ماحول اچھا، کھلے ماحول میں نیچرل نیچر نیچر کے قریب، اور دوسری زبان یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا گاؤں والے لوگ ٹھیٹ پنجابی بولتے ہیں، وہ سکھانے بھیجتے ہیں، ٹھیٹ عربی بولتے ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ گاؤں کے لوگوں کی لینگویج اتنی مزے کی ہوتی ہے، اور اتنا 1:30 بجے کا 2 بج گیا، مطلب ہاؤ مچ نیچرل دے آر۔ لیکن ایک چیز تو ہے نا، اس کو ہم اپنے سے وہ عربی زبان کہتے ہیں کہ پیور عربی ہوتی تھی نا، فصاحت اور بلاغت کے حساب سے جو بہت صحیح عربی ہوتی تھی، وہ عربی ہوتی تھی ان لوگوں کی۔ بدنوں کی اور دیہی علاقوں پنجابی تھے۔ ہاں پنجابی ٹھیٹ گاؤں، اب ہماری میں جو گھر میں پنجابی بولتے ہیں، وہ کسی گاؤں کے والے کی پنجابی سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ ہماری گاؤں والی آتی ہیں، ان کی باتوں کی میں سمجھ نہیں آتی، وہ بھی بلکہ ان کی بھی چینج ہو گئی ہوئی ہے، جو گاؤں میں جب آپ جا کے، لیکن پھر بھی ہم سے ہاں ہم سے چینج ہوتی ہے۔ ایک واقعات ہے حضرت عمر کے بارے میں کہ کسی قرآن کی آیت کے اوپر ان کو کچھ ہوا تھا کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس علاقے میں جاؤ، بدوؤں سے پوچھ کے آؤ کہ یہ عربی کے جو یونیورس ہے۔ اچھا آج بھی آپ لیکن قرآن کی عربی جو ہے نا بالکل ڈفرینٹ ہے جو عربی بولی جاتی ہے اس عربی سے۔ ہاں جی وہ مختلف قرآن کی عربی نہیں ہوتی آپ لوگوں کی بولنے والی عربی کے ساتھ۔ یہ وہاں کے عرب لوگ بھی اس عربی کو ایز اے وہ لینگویج علیحدہ فارمل لینگویج اپنی ان کی بول چال کی جو عربی ہے نا بولتے ہیں، وہ یہ عربی تو نہیں ہوتی جو قرآن پڑھتے ہیں۔ ہاں، لیکن بہرحال ان کو بھی سمجھ بڑی جلدی آ رہی ہے۔ ان کے لیے یہ قرآن کی عربی کی ہے نا کہ ان کو سمجھ آ جائے۔ لفظ میرے ذہن سے نکل گیا کہ جہاں ہم الف اوپر کرتے پڑھتے ہیں وہ بڑی نہیں پڑھتے۔ ہاں ان کے کچھ وجہ ایسے ہیں۔ مثلا پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، عالمین، عالمین کو پڑھیں گے عالمین۔ وہ قاری صدیق ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے، عالمین، وہ بڑی پیاری ان کی آواز ہے، افریقن جو تھے ان کی ساری ایسی ہے، وہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ آئین البان پڑھیں ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਗਰੁੱਪ, ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ، ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ، کی زبان میں کیا ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ۔ وہ ترکی والے کہتے ان ہیں۔ کی زبان میں چونکہ کاف نہیں ہے تو اس لیے وہ چیک ہوتی ہے، وہ اور چیز ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ ان کے پٹھے مضبوط اور عربی زبان خالص ہو جائے، اسی دستور کے مطابق اب یہ کیا ہوا کہ اب یہ لوگ جو تھے چونکہ شہروں میں رہتے تھے اور شہری نانا کرتے، شہری لوگ جو ہیں ان کے پاس کیونکہ مال اور تجارت اور ہر قسم کی فیسلٹی ہوتی ہے، شہری لوگ نارملی گاؤں کے لوگوں سے امیر ہوتے ہیں، تو پھر گاؤں کے لوگ شہروں میں آتے ہیں کہ ان سے کچھ نہ کچھ لیں۔ اب وہاں جو رواج تھا اس دور میں یہ تھا کہ اب ہمارے گاؤں میں بھی لوگ آتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ساگ کاٹ کے لا رہی ہیں عورتیں، کبھی دانے بنوا کے لا رہی ہیں، کبھی ہمارے گاؤں سے اکثر مکھن آتا ہے، دیسی گھی آتا ہے، مطلب میرے سسرال میں کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں گاؤں سے، ساگ آتا ہے کٹ کے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی یہاں سے کچھ نہ کچھ ملے گا، اور ان کے لیے نایاب چیزیں ہیں، اور پھر الحمدللہ جو کھاتے پیتے گھروں والے لوگ ہیں وہ پھر ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، وہ پھر ان کو، تو اس طرح یہ عورتیں وہاں آتی تھیں کہ ہم ان کے بچوں کو دودھ پلائیں گے تو ہمیں آگے سے، اب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی کہ وہ تو یتیم ہے، تو یتیم کا جو باپ ہی نہیں ہے تو اس کا دادا جو ہے وہ ہمیں کیا دے گا، تو پھر وہ آپ کو چھوڑ دیتی۔ اب حضرت حلیمہ بیچاری وہ بھی ان سب سے کمزور تھیں، وہ بھی جو آئی تھی دودھ پلانے والی، وہ بھی ان سب سے کمزور تھیں، جو ساری تیز تھی، انہوں نے جلدی اچھے بچے لے لیے۔ اب حضرت حلیمہ بیچاری رہ گئیں، انہوں نے چاروں نہ چار نبی پاک سے سن دیکھیں، اور کو بچہ نہیں بچا۔ اور دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ کہیں یہ بات اگر میرے سامنے کوئی اور اس طرح کی عورت بیٹھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تدابیر، ہاں اللہ تعالیٰ کی تدابیر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ایسا اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا اب جو ہے وہ حضرت حلیمہ نے جب لیا تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ حضرت حلیمہ کے والد ابو زبیب کا نام عبداللہ بن حارث تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا۔
اور وہ دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح حارث کے بچے بچیاں آپ کے رضائی بھائی بہن ہوئے، یعنی آپ اپنے قبیلے سے نکل کر دوسرے ایک قبیلے میں آپ نے پرورش پائی تھی، جن کے نام یہ ہیں عبداللہ، انیسہ، جدامہ، اور ان کا لقب شیمہ یا شیمہ تھا۔ یہ رحیق المختوم نے اس کے اوپر زبر اور جزم پڑی ہوئی ہے، شیمہ، اور اسی وجہ سے وہ مشہور ہوئیں۔ وہ قدرے بڑی تھیں اور آپ کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ حلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش، جیسے کہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر موجود رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ جب وہ مکہ آئی تھیں تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینے دودھ سے بھر گئے، حتیٰ کہ آپ نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر دودھ پیا، پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم انہی میں وہ شام کے محلات کو بھی ایڈ کر لیں تو وہ بھی اگر ہم ان کے اوپر بحث و مباحثہ نہ کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ معجزات تھے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ معجزات کس طرح تھے کہ مریل سی اونٹنی تھی اور ان کے اپنا بھی کوئی دودھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے کیا اسے کہتے ہیں آپ کی گود میں، حلیمہ سعدیہ کی گود میں آپ کو ڈالا تو ان کے سینے بھی بھر گئے دودھ سے۔ ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے، چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دھوا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری۔ مکہ سے واپسی پر، اب یہ اسی رات کی بات ہے، وہ رات وہ وہیں اسٹے کر رہے ہیں مکہ میں، تو اپنا جو انہوں نے کیمپ لگایا ہوا ہوگا یا جو بھی جہاں بھی وہ رہ رہے تھے، تو وہاں جب وہ گئے تو انہوں نے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ وہیں پہلی رات ہی آبزرو کر لی۔ ادھر مکہ سے واپسی میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئیں، اوپر سے دیکھیں نا مزہ آئے گا سننے، اوپر سے دیکھتی جائے ساتھ ساتھ۔ مکہ سے واپسی میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئیں اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لیا، مگر اب وہی گدی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، سارے مکہ میں قحط تھا، لیکن یہ جو ان کا جو علاقہ تھا وہ سب سے زیادہ ہی قحط تھا، مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے، میاں بیوی خوب دودھ دھوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا۔ یوں اس خاں وعدے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی۔ چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔ آگے سمجھ حلیمہ سعدیہ کی، رضیہ جی آگے سمجھ، ٹھیک ہے۔ یہ اب حلیمہ کی سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا۔ کچھ اور عرصہ حلیمہ کے پاس، حلیمہ کا دستور تھا کہ آپ کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی، پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھیں اس کے پیش نظر چاہتی تھیں کہ آپ کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کہ کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئی اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش اپنے گھر واپس ہوئیں۔ آپ تقریباً مزید 2 سال تک وہیں رہے۔ پھر آپ کے سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ اب اس پچھلے پیراگراف سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دودھ پلائی کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال 2 سال، صحیح ہے، قرآن میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، اور موسٹلی پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ لڑکوں کو 2.5 سال 2.25 سال تک ایسے، اور لڑکیوں کو بھی 2.25 یا 2 سال تک پلاتے ہیں۔ لڑکیوں کا کم رکھتے ہیں، لڑکوں کا نہیں، میں نے تو سارے بچوں کو، لڑکیوں کو 2.25 سال پلایا۔ 2.25 سال؟ جی کیوں؟
मौलवी साहब ने कहा था कि मसला ये है कि 2.25 साल देख बुलाना ले चाहिए। फिर देख ले चांद के हिसाब से तो नहीं करना। चांद के हिसाब से तो नहीं किया, 2 साल है कुरान में भी 2 साल, यही तो बता रही हूँ। देखिए सामने एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं, 2 साल है और 2.25 साल का बच्चा तो वैसे इतना बड़ा हो जाता है, शर्म आती है उससे सच्ची। 1 साल से हाँ 5 मेरा मूसा माशाल्लाह सेहतमंद था, इतना गुल्ला माशाल्लाह, अल्लाह उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो वो जब 2.25 साल का मैंने इसको दूध चढ़ा दिया, एक साल तो हाँ नहीं वो जब बस माँ पढ़ती है तो शर्म तो बस अल्लाह ने रखा है भाई, पिलाना चाहिए दूध भाई तो ये पिलाना। उनकी खुराक है। हाँ लेकिन 2.25 हाँ कंबाइन, लेकिन आइंदा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 2 साल से ज़्यादा मुद्दत तक किसी को न पिलाया जाए। 1 माह पहले चलो हैं, पिलाने छोड़ दिया मम्मी ने। अब कुछ माँ ने पिलाना छोड़ दिया और कुछ आप लोगों ने भी शायद वो मील्स वगैरह देखी हो, 5-5, 6-6 साल के बच्चों को भी पिला रही होती हो, लगी होती कई दफ़ा। ये बाहर के मुल्कों में 4-4, 5-5 साल के बच्चों को दूध पिलाया बाहर मुश्किल से तो बंदा मैंने मुंह देखा और उठा रहे हैं। उठा लिया। अच्छा तो जनाजा यहाँ इकट्ठे हो ये कि नजर नहीं आ रहा, मुझे समझ क्यों नहीं आई। नहीं? मैंने इसे कहा रश कब निकलता है तो फिर हम जाते हैं, अच्छा इधर नजर नहीं आ रहा। एम्बुलेंस तो उन्होंने खड़ी की है इधर, एम्बुलेंस खड़ी में भी कहीं फिर और ले जाना कहीं हो। और ले नहीं, गया। नहीं, उधर भी जाने के लिए ना पैदल नहीं लेके जाते। अच्छा जनाजा हमारी दूर ही पड़ हमारी जाता सोसाइटी में है, इतना बाजी दूर ही पड़ जाता अच्छा है। अच्छा काफी अच्छा बड़ी फासला मुश्किल से हो जाता रश है लोग के। रश तो बहुत था, आदमी थे, फिर मैंने इसे साइड पे भी देखा ही है, तो उससे मिली हूँ मैं किरण से, अच्छा किरण। साथ ही उठाने को सामा, मैं क्या सामा 2 मिनट ठहर जाओ। अच्छा सही। तो भाई शुक्र मिल गया। अल्लाह ताला उनकी आखिरी मंजिल आसान हाँ। करे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, मैंने थोड़ा सा पढ़ा लेकिन वो अल्लाह जन्नतों में जगह दे बस। अल्लाह ताला जन्नत का आमीन आमीन आमीन। जी सीना, हाँ जी 2 साल से ज़्यादा दूध नहीं पिलाना, कोशिश करें 2.25 साल की उम्र में छुड़वाना शुरू कर दें। अब सीना मुबारक चाह किया जाता है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि आप बच्चों के साथ खेल रहे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपको लिटाकर सीना चाह किया, फिर आपका दिल निकाला और इसमें से एक लोथरा निकाल कर फरमाया कि ये तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को सोने की तश्त में जमजम के पानी से धोकर जोड़ दिया और इसी जगह पलटा दिया। इधर बच्चे दौड़कर आपकी माँ यानी दाया के पास पहुँचे और कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया है। वो लोग झपट कर पहुँचे तो देखा रंग उतरा हुआ था। हज़रत अनस का बयान है, रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सलाई का असर देखता था। अब ये जो सीना चाक किया जाना है ये आप वसल्लम की ज़िंदगी में 2 दफ़ा हुआ था। एक दफ़ा 4 साल की उम्र में, दूसरी दफ़ा कब हुआ था? वेरी गुड। मैं अच्छा एक दफ़ा पहले तो यहाँ हो गया था, तो फिर मिराज के मौके पे जाने पे दूसरी दफ़ा क्यों हुआ? जी क्या क्या? और कुछ दुनिया की मोहब्बत उनसे और जो था ना दुनिया का एक इंसानी जो होती है नेगेटिविटी, शायद ये बचपन में हुआ और वो आफ्टर नबूवत। वो आफ्टर नबूवत ये आपने तब के आपने आसमानों की सैर पे भी जाना था, हाँ। अल्लाह ताला से मुलाकात करनी थी, तो उस वजह से आपने हाँ वीज़ा किया असल था। ये था कि अल्लाह ने, इस वजह से हाँ असल ये था कि बड़ा स्पेशल एक सफ़र था जो आपने फिर कर लिया। प्रोटोकॉल था कि वो फिर मतलब आपने कोई मामूली जगह पे नहीं जा। एक तो पहले ये हुआ कि आपने पहले भी पूरी दुनिया तक कुरान का पैगाम पहुंचाना था, फिर वो जो सफ़र था दूसरा वो तो था ही एक बहुत ही स्पेशल, मेराज पे जाना जो था ना। फिर अल्लाह ने एक दफ़ा फरिश्तों ने फिर दोबारा मतलब जो इतने सालों में जो इंसान थे ना जो लग़ज़शें मामूली सी उनसे भी पाक कर दिया। अब ये देखें ये भी आप वसल्लम का मोजज़ा था। ठीक है, अगर हम हर चीज़ अकल के ऊपर दलीलों के ऊपर चलने लगे ना फिर तो हम किसी मज़हब को फॉलो ही नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अब हज़रत अनस क्या कह रहे हैं, अब हज़रत ये सारे बच्चों ने भी देखा और उसी वक्त आके हज़रत हलीमा और उनके मियाँ ने भी देखा कि आपका रंग भी फाक हुआ था, सारा कुछ हुआ था। बच्चों ने ये सारा कुछ देखा और अनस कहते हैं कि जिस तरह ये क्या जो हार्ट का ऑपरेशन होता है, कहते हैं ना इसी से उन्होंने साइंसदानों ने हाँ, हाँ। किया है।
اوپن ہارٹ سرجری جو ہوتی ہے تو اس کے سٹیچز لگے ہوتے ہیں نا, تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ اس طرح بھی سٹیچز لگے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر. میں سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا. ماں کی آغوش محبت میں اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس گزارے. پھر والدہ, دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا, جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننہال بھی. آپ مدینہ میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو رستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور ابوا پہنچ کر رحلت کر گئیں. وہیں انہیں بھی دفن کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہے نا حضرت عبداللہ جو تھے وہ مدینہ میں جو تھی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, پتہ ہے نا, وہ گئے تھے سفر کے لیے. تو آپ جو ہیں وہ جا رہے تھے اور آپ کی جو مدر ہیں, ماں ہیں, اور دادا اپنے بیٹے کی قبر پہ اور والدہ جو اپنے خامد کی قبر پہ جا کے, لیکن ہوا یہ کہ آپ کی والدہ بھی واپسی کے اوپر ابوا پہنچ کر رحلت کر گئی اور وہیں انہیں بھی دفن کر دیا گیا. دادا کے سایہ شفقت میں اب بوڑھے عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے. ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا. چنانچہ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی رقت نہ تھی. وہ آپ کی بڑی قدر کرتے, اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر جاتے, خوب اکرام کرتے. ان کا خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا, اس پر آپ کو بٹھاتے, پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے. آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے. لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے. اب عبد المطلب بھی سردار تھے نا, مکہ کے سردار تھے نا, تو ان کے اپنی بیٹوں کے لیے بھی اتنی محبت نہیں تھی جتنی اپنے اس پوتے کے لیے تھی. اور خاص ان کا کوئی اسپیشل فرض تھا جس کے اوپر وہ کسی کو نہیں بٹھاتے تھے, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے تھے, پیٹھ پر پیار کرتے تھے. لیکن اللہ کی نرالی شان نے دیکھیں کہ 8 سال کے ہوئے تو عبد المطلب بھی انتقال کر گئے چچا کی کفالت میں. اچھا یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ کر تو اللہ ہی رہا تھا نا, محبت نہ مطلب ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحانوں میں ڈالنا مقصد تھا نا. پھر کیسے کیسے دور سے گزریا, پھر بھی انہوں نے صبر. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم بے صبرے ہو گئے. ہمارا ہمیں اکیلا چھوڑ دیا, ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ مضبوط بنا کس قدر اللہ تعالیٰ نے سبب تو یہی ہے نا کہ انسان کو ہر طرح کی آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے اور پھر اس میں پورا اترنا چاہیے. جی صفیہ جی, میں نے کہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے محمود تھے اللہ تعالیٰ کے, لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ جب ان پہ اتنی مصیبتیں پریشانیاں آئی ہیں تو آپ لوگوں کی کیا ہے, ہم لوگوں کی کیا ہے, اس دور کو پھر اس کو یاد کریں کہ جب ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کچھ ہوا. کہتے تھے نا کہ جب تمہارے پر کوئی تکلیف آئے تو تم میرے بارے میں خیال کرو کہ میرے اوپر کتنی تکلیف آئی ہیں, تو ہم کیا چیز ہے. ہم کسی کو قرآن کی کلاس ہی لینی ہونا تو ہائے گھر کے کام ہی نہیں ختم ہوتے, ایک بچہ آ رہا ہے, ایک جا رہا ہے, کیا کروں, ٹائم نہیں ملتا. میں کہتی ہوں وہ عورت فوت ہی ہو گئی ہے نا, ایسے کرتے کرتے مائیں ہماری کہتی ہوتی تھی کام نہیں مکنے, ہم نے قبروں میں چلے جانا. اب یہ کہ ہم اتنے بیزی ہو گئے کہ قرآن کی تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا, اتنے ہم نے اپنے کام بڑھا لیے. اتنے عام طور پہ ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک پیارا, کوئی ایک زندگی میں سے جب رخصت ہوتا ہے نا تو عام طور پہ جنرل میں آپ دیکھیں کہ صبر ہی نہیں آتا. کتنا عرصہ بعض وقت میں مطلب آپ دیکھیں بعض لوگوں کو تو اتنے ڈپریشن میں چلے جائیں گے. یہ وہ یعنی جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کتنے صبر اور حوصلے کے ساتھ پھر یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی طرف سے آیا اور آپ نے اصل میں یوں محسوس ہوتا ہے مجھے, ہر چیز اللہ کا نظام ہے. انسان کا دنیا میں آنا وہ اس کا نظام ہے, جو اس کا اللہ کا, پھر اسی نظام کا حصہ ہے کہ اس نے دنیا سے جانا بھی ہے. یہ ساری حقیقتیں سمجھنے کے بعد ہم اپنے رویے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے کچھ عمل تو مجھے قبول ہیں اور کچھ قبول نہیں. یعنی بندہ ہونے کی حیثیت سے یہ رویہ ہی انتہائی آنے سے ہم خوش ہوتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے, جانے کو دل ہی نہیں کرتا. اللہ کی بھی تو محبت کا ہوتا ہے نا کہ سب سے زیادہ جانے کو تو دل ہی اللہ کسی کا بھی نہیں کرتا. اچھا اسی محبت کرنے والے کے پاس جانا ہوتا ہے. انسان کو جو پیارا چلا جاتا ہے اس کو ہی محبت کرنی چاہیے, نہ کہ دنیاوی اور جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر موت کا خوف اس طرح نہیں ہوتا جیسے اس شخص کو جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے. موت کی تکلیف کا ڈر, میں یہ بات کرنے لگی تھی کہ جب آپ اب ہماری جو منزل ہے نا, ہمارا جو مقصود اور مطلوب ہے,
وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم مطلب موت کو ابھی دیکھتے ہیں تو خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے. مطلب موت سے پہلے اپنے آپ کو اپنی سی کوشش تو کریں نا کم از کم. مطلب قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے کے بعد یہ مت کہیں کہ کم از کم اتنا تو ہوگا نا وہ جو ربنا ما وعدتنا ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اے رب ہمارے جو تو نے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کیا تو وہ ہم پر پورا کر، اور تو ہمیں قیامت دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. ہم جب قرآن پڑھ لیں گے، ہم جب قرآن پہ جتنا تھوڑا بہت ہم عمل کر لیں گے تو ہمارے پاس کچھ تو ہوگا نا اللہ کے سامنے لے جانے کے لیے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ نہیں ہوگا. رادر دین اس بندے کے کہ جو بالکل ہی دنیا میں ہے، جو بالکل ہی قرآن کو چھوتا ہی نہیں ہے، اس کے عمل میں ہی نہیں ہے، اس کی تلاوت اس کے عمل میں ہے لیکن اس کے جو احکامات ہیں وہ اس کے عمل میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم لیکن اور پھر اس پہ امید بھی رکھیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہر دم یہ مت سوچیں. میں پہلے بہت ڈرتی تھی نا، ہر وقت میں یہ تھا کہ اللہ میری نماز قبول کرنا. پھر میں نے کہنا کہ اللہ تعالیٰ میں کون سا کسی کو دکھاوے کے لیے پڑھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ تو انشاءاللہ قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تو قبول کرے گا. امید رکھیں اور امید کے ساتھ پوسٹ پڑھی تھی کہ آپ کو یہ خوف رہتا ہے نا کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی، تو آپ نے اس سے بھی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ اگر آپ نے پڑھی تھی نا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکسٹ نماز کی توفیق دی. توفیق دی